لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضر سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک سجا ہے، روز جزا کا مالک ہے، پالنہار ہے، ہر شے کے ہر چیز میں ہر شے میں قادر مطلق ہے، تصرفات کا مالک ہے. اور آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکہ راحت قلب و سینہ سرور مدینہ مختار کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ غریبوں کے غمخوار آقا یتیموں کے مطلع آقا بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب سے مخاطب ہے اور اس چیز کے بارے میں مخاطب ہے جس کو علماء، مفسرین، محدثین، اصحاب، تابعی، طبع تابعی، سارے ہمارے اکابر اسلاف جو ہے حقوق العباد سے تعلق جوڑتے ہیں. اور اس آیت مبارکہ کا جو مقصد ہے بیان کرنا ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ اسی کے متعلق فرما رہا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چاہنے والوں سے جو ہے اس چیز کی تلقین کریے، اپنے بندوں سے، چاہنے والوں سے کہ فآت ذی القربى حقہ. فرماتے ہیں کہ جو تمہارے قرابت دار ہیں ان کا حق ادا کر، اور جو مساکین ہیں ان کا حق ادا کرو، اور جو مسافر ہے اس کا بھی حق ادا کرو. تو یہ سارے مراتب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما کر بذریعے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بندوں تک اپنے امت مصطفیٰ تک پیغام کو پہنچایا. اور جس کا یہ فرمان الہی کا تعلق حقوق العباد سے ہے. ایک اللہ کا حق ہوتا ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید یہ ساری چیزیں ہیں اللہ کا حق ہے. اور دوسرا جو حق ہے والدین کی فرما برداری ہے، پڑوسی کا حق ہے، بڑوں کا احترام ہے، چھوٹوں پہ شفقت ہے، مظلوم کی مدد فرمانا ہے، ظالم کو روکنا ہے، حق تلفی سے باز رہنا ہے، دل آزاری سے باز رہنا ہے، دھوکہ دہی سے باز رہنا ہے. ہر وہ شے جس میں اللہ کے بندے کو ہم اپنے تکلیفوں سے محفوظ رکھتے ہیں وہ حقوق العباد کہلاتا ہے. تو ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حقوق العباد کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور اتنے یہاں تک علماء محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن اپنے بندوں کا حق معاف نہیں کرتا. اتنی بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس وعید ہے ہمارے لیے کہ اللہ اپنی نماز معاف کر سکتا ہے، اپنا جو اس کا حج معاف کر سکتا ہے اگر وہ نہیں کرتا ہے، روزہ معاف کر سکتا ہے سچی توبہ سے. ہر وہ شے اللہ اپنے متعلق جو بھی چیزیں ہیں بندے کے حقوق اللہ کے دائرے میں آتی ہے وہ سب اللہ معاف کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کھلے الفاظ فرماتا ہے کہ اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہو جائے تو میں ہرگز معاف نہیں کروں گا. اتنی بڑی وعید ہے رب العالمین کی، اگر سمجھ جائیں تو پھر ہمارے ایمان اور دل کانپنے لگ جائے. انسان اپنے آپ میں ایک خوف پیدا کرنے لگ جائے کہ میرے مولا تو سب معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کا حق معاف نہیں کر رہا.
تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو میرا حق اگر تو چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، سچی توبہ کر لیتا ہے، گڑ گڑاتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، میں اب سے پڑھوں گا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ رؤوف رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کر سکتا ہے۔ میرے مولا میں نے دولت کے ہوتے ہوئے بھی حج کو ادا نہیں کیا، حج کے فرائض انجام نہیں دیا، دولت تھی میرے پاس لیکن میں نے حج کو نہیں گیا، سب کچھ تھا، سارے راستے کے سارے جتنے بھی مال و دولت میں جو اخراجات آتے ہیں سب کچھ تھا میرے پاس، لیکن میں نے کبھی اس فرض کو انجام دینے کے بارے میں نہیں سوچا، مولا مجھے معاف کر دے۔ سچی توبہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ہاں طاقت تھی، قوت تھی، سب کچھ تھا، روزہ نہیں رکھا، ہاں صرف اسی لیے کہ کچھ اور وجہ ہو سکتی ہے، شرعی عذر تو نہیں تھا لیکن کچھ اور وجہ ہو سکتی ہے تو درست ہے، نہیں تھی، مولا معاف کر دے، میں روزہ نہیں رکھا، سب کچھ تھا، طاقت تھی، قوت تھی، ہر چیز تھی میرے پاس، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے اوپر اس نے ظلم کیا، حق تلفی کی، دل آزاری کی، دل شکنی کی، اس سے غداری کی، ظلم کی انتہا کر ڈالی، اب کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے میں معاف نہیں کر سکتا، اب میں معاف نہیں کروں گا، میں نے اپنی عبادتوں کو معاف کیا، میرے اپنے روزوں کو معاف کیا، عبادتوں کو سب کچھ جو کچھ جتنا تعلق اس سے میرا تھا حقوق اللہ کا وہ میں نے معاف کیا، لیکن جب تو نے میرے بندے کی دل آزاری کی، تکلیف دی، اس سے اگر تو معافی مانگے گا، اگر وہ تجھے معاف کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا۔ جب تک وہ معاف نہیں کرتا میرے پاس آنسو بہانا رائے گاہ ہے، میرے پاس آہ و بکا کرنا بھی رائے گاہ ہے، کیونکہ تو نے میرے بندے کا دل دکھایا ہے، بندے کی دل آزاری کی ہے، اس کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے، اس کا حق تلفی کیا، اس کا غداری کی ہے اس کے ساتھ، لہٰذا تجھے معافی اس سے مانگنا چاہیے، اگر وہ تجھے معاف کرتا ہے تو فوراً میں تجھے معاف کروں گا، مجھ سے معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ معاف کرتا ہے وہ مظلوم جس کے ساتھ تو نے حق تلفی کی ہے تو وہ اگر معاف کرتا ہے تو میں ضرور معاف کروں گا۔ تو اسلام میں اللہ اس کے وسلم نے اپنے انسانوں کے حقوق العباد کی بہت بڑی اہمیت بتائی ہے، جس میں ہمارے سب سے پہلے پڑوسی آ جاتے ہیں، کیونکہ بار بار جو ہمیں چہرہ دیکھنا پڑتا ہے، ہاں ملاقات ہوتی ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، پڑوسیوں کا ہوتا ہے، اور اسلام میں پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق آئے ہیں، اور یہاں تک کہ روز قیامت میں اللہ تعالیٰ پڑوسی سے پوچھے گا کہ یہ دنیا میں تمہارے ساتھ کیسا تھا، اگر وہاں سے جو جواب آئے گا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کے فیصلے فرمائے گا۔ تو اتنی بڑی وعید ہے، اگرچہ کہ ہم پنج وقتہ نمازی ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ظلم کا رویہ اگر رواں رکھتے ہیں تو پھر روز قیامت میں اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ یہ نمازی تھے، روزہ دار تھے، حج کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، وعظ و نصیحت کرتے تھے، لیکن تمہارے ساتھ ان کا عمل کیسا تھا؟ تو بات اللہ تعالیٰ قول پہ نہیں، فعل پر فیصلے فرمانے والا ہے، عمل پر فیصلے فرمانے والا ہے۔ قول تو بہت ہے لیکن ان کا عمل بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا تھا۔ جب اس کے بعد صرف اس کے جواب پر اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے گا، اگر وہ جواب دے گا کہ مولا یہ بہتر تھا، ہمیشہ میرا خیال کرتا تھا، میری دل آزاری نہیں کرتا تھا، اور اپنے کسی عمل سے وہ یہاں تک کہ میرے نیند میں بھی خلل نہیں کرتا تھا، قربان ہو جائے، یہاں تک کہ وہ اپنے کوئی عمل سے میرے نیند میں خلل نہیں کرتا تھا، میرے مولا کو بہت یاد کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب فرما دے گا۔ اور اگر وہ کہے گا کہ مولا اس کی وجہ سے میں اور میرے اہل و عیال رات بھر نہیں سویا کرتے تھے، اس کے عمل سے ہم رات بھر تکلیف میں رہا کرتے تھے، راستے میں چلا نہیں کر سکتے تھے، میرے مولا ہم بہت مصیبت میں تھے، تو اللہ تعالیٰ جلال میں آ کر نار جہنم رسید کر دے گا، تو اس کی نمازیں اس کو نہیں بچا سکیں گی، اس کے روزے اس کو نہیں بچا سکیں گے، اس کے عبادت نہیں بچا سکے گی، کیونکہ وہ ظالموں میں شمار کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پڑوسی کا حق یا پھر وہ حقوق العباد بندوں کا حق اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی وعیدیں ہیں، تو پھر جو آج امت مصطفیٰ میں
آج ہم غور کریں گے، کہیں بھی جہاں بھی اگر کوئی پڑوسی کو تکلیف دے دیتا ہے، راستے میں تکلیف دے دیتا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، اس میں خلل پیدا کر رہا ہے، اس کو یعنی شور شرابہ اتنا ہو رہا ہے کہ پڑوسی سو بھی نہیں سک رہا، آرام نہیں کر سک رہا، تو اس کے شور شرابے کی وجہ سے جب اس کے دل سے آہ نکلے گی تو پھر وہ آہ روز قیامت میں نار جہنم کا ذریعہ بنے گی۔ اتنا اللہ تعالیٰ جلال میں ہے، اور اپنے محبوب سے جا بجا قرآن کریم فرماتا ہے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ پائیدر پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ اپنے چاہنے والوں سے فرما دیجئے کہ ایک دوسرے کو حق ادا کرے، قرابت دار کا حق ادا کرے۔ تو قرابت دار میں کون آ گئے؟ پڑوسی آ گئے، اہل و عیال آ گئے، چاہنے والے آ گئے، محبین آ گئے۔ تو یہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ کون ہے؟ پڑوسی ہے۔ یہ ساری چیزیں حقوق العباد ہے، بندوں کا حق ہے۔ تو اس میں اگر حق تلفی ہوگی تو پھر یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ میرے مولا تو تیری عبادت معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ بندوں کا حق معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ ہم نادم نہ ہو جائیں، اس کے سامنے جا کر اسے معافی نہ مانگ لیں۔ کھلے الفاظ میں فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، مساکین، غرباء، فقراء، مسافر، ہر وہ شے مظلوم، سب کو اس کا حق ادا کرنا ہے، سب کا حق ہے۔ اور حق ادا کرنے کے لیے اب آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ارے نہیں انہوں نہیں بولے تھے، میرے کو نہیں معلوم تھا، یہ نہیں فرما رہے اللہ تعالیٰ۔ حق ادا کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اب حق سے بچنے کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں نہیں سمجھا، انہوں بولے نہیں، انہوں میرے سامنے بات نہیں رکھے، انہوں اپنے ضرورت کو میرے سامنے کھول کے بیان نہیں کرے۔ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا فآت ذی القربى حقہ، صرف حق کی بات فرما رہا ہے، جو حق ہے وہ دینا ہے۔ اب حق میں ساری چیزیں آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ ہر حق کو الگ الگ تو بیان نہیں کرنے والا ہے۔ قرآن سب کے لیے راہ ہدایت ہے، سمجھے تو ہدایت ہے، نہیں سمجھے تو گمراہی ہے۔ کئی لوگ کے لیے ہدایت بھی ہے، کئی لوگ کے لیے گمراہی بھی ہے۔ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا۔ راہ ہدایت بھی بن سکتا ہے سمجھیں گے، نہیں سمجھیں گے تو راہ ضلالت بھی بن سکتا ہے۔ یہ ہماری سمجھنے پہ منحصر ہے۔ ہم سمجھیں گے، خوف خدا دل میں لے کے آقا کے محبت، اسلاف کی زندگی، ان کے قربانیوں کو لے کر سمجھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ میرے مولا یہ حق کیا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کے آخری سانس تک جو بھی ساری ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں امت مصطفیٰ کی، بندوں کی، چاہنے والوں کی، عزیز و اقارب کی، مساکین غربا کی، یہ ساری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ ایک حق میں بیان فرما رہا ہے۔ ایک حق میں ساری حاجتیں آ گئی، ایک حق میں ساری ضرورتیں آ گئی۔ تفاسیر اٹھا کر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے۔ حق کے معنی ایک چیز نہیں ہے، مفسرین ساری حاجتیں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارا حق ہے، جو تمہارے ماتحت ہے، جو تمہارے ذمہ داریاں ہیں، یہ سارے حق ہے تمہارا۔ تو اس میں تمہارے پڑوسی سے لے کر تمہارے عزیز و اقارب سارے لوگ آ گئے، امت مصطفیٰ سارے عالم کی انسانیت آ گئی، اس کے اندر ساری انسانیت آ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ میرے بندے بول تو اس لیے یہ بندے نے، گھر والے نے، باہر نہیں، ساری انسانیت آ گئے، سارے مذاہب آ گئے اس کے اندر، سارے مذاہب آ گئے، سب کچھ آ گئے، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وہ فرما رہا ہے حقہ والمسکین، سب کے ساتھ سب کا حق ادا کرو۔ اور حق ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ صورت شکل اختیار نہیں فرمائی، مذہب نہیں بتایا، انسانیت کو اللہ نے سامنے رکھا اور آقا کی زندگی کو سامنے رکھا۔ صحابہ کا مجموعہ ہے، صحابہ رسول آقا کا دیدار کر رہے ہیں، اور ایک صحابہ رسول آتے ہیں، آ کر آقا کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں، روتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ پر قربان، میرا پڑوسی مجھ پر بہت ظلم کر رہا ہے۔ آنسو بہا رہے ہیں، آقا کے بارگاہ میں آ گئے تو یہ کہہ کر خاموش بیٹھ گئے۔ ادب بھی، صحابہ کا ادب بھی دیکھیے، قربان ہو جائیں ان کے ادب پر، آنکھ سے آنسو جاری ہیں اور آقا کے بارگاہ میں جملہ کہہ کر خاموش بیٹھ گئے۔ اب انتظار میں ہے کہ آقا کیا فیصلہ فرمانے والے ہیں، لیکن آقا کا چہرہ مبارک نیچے ہی ہے، نظریں بھی نیچے ہیں، اور میرے آقا خاموش بیٹھے ہوئے،
کچھ دیر گزرنے کے بعد صحابہ رسول دوبارہ نہ پوچھے، یہ ادب کا تقاضا تھا، آداب مصطفیٰ تھا کہ وہاں پر بیٹھے، لیکن دوبارہ نہیں کہا کیونکہ آقا سن چکے ہیں۔ اب انتظار ہے کہ وہاں جواب کیا آنے والا ہے، قربان ہو جائیں ان کے ادب پر، خاموش بیٹھے رہے، جواب نہ ہی آیا، اسی طریقے سے روتے ہوئے چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر آتے ہیں، صحابہ موجود ہے، آقا بیٹھے ہیں، پھر آنکھ سے آنسو جاری ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ پڑوسی بہت ستا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، پریشان ہے۔ پھر میرے آقا سنتے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہے اس صحابہ رسول کے، نظر نیچی ہے میرے آقا کی، لیکن آقا خاموش اختیار کر رہے ہیں۔ پھر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ دوبارہ نہیں کہا، بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہاں پر ادب بھی بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ادب بھی بتا رہا ہے اور پڑوسی کے معاملے کو بتانا چاہتا ہے۔ 2 مرتبہ جب آئے تو میرے آقا نے کچھ نہیں کہا، پھر چلے گئے۔ صبر دیکھو، قربان ہو جائے، صحابہ کا کیا ادب تھا، کیا ان کا صبر تھا، آداب مصطفیٰ کیا، قربان ہو جائے ان کی اداؤں پر، بڑی مصیبت میں ہیں، آنکھ سے آنسو بھی جاری ہیں اور آداب مصطفیٰ بھی جاری و ساری ہے، اور ایک بار کہتے ہیں اور رب سے بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ آقا کچھ فرما دے، کچھ فیصلہ فرما دے۔ پھر جاتے ہیں، کچھ اس کے بعد پھر تھوڑے دن کے بعد پھر اسی طریقے سے آنکھ سے آنسو جاری ہے، کہتے یا رسول اللہ بہت ظلم کی انتہا کر رہا ہے میرا پڑوسی، مجھ پر تکلیفیں دے رہا ہے، وہ میرے تکلیفوں کو محسوس بھی نہیں کرتا، اس سے مجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے وہ بھی محسوس نہیں کر رہا ہے۔ ادب کے دائرے میں خاموش ہو گئے۔ تو میرے آقا یہ نہیں کہا کہ تم اس سے بدلہ لو، اس کے ساتھ تم بھی وہی سلوک کرو، اس کے ساتھ ظلم کرو، میرے آقا نے نہیں کہا۔ قربان ہو جائیں، پہلے تو آپ خاموشی اختیار کرتے رہے، وہ صبر کرتا رہا، خاموشی اختیار کرتے رہے، ان کے صبر کا امتحان ہوتا رہا، اب محبت آداب مصطفیٰ بھی ظاہر ہو رہا ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ آتے ہیں تو میرے آقا جب یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر کا سامان راستے میں رکھو اور بیٹھ جاؤ۔ یہ کہنے کے بعد صحابہ رسول یہ نہیں پوچھے یہ کیوں، قربان ہو جائے، کبھی صحابہ نے میرے آقا کے ادب کا اتنا ادب کیا کہ الٹا سوال نہیں کیا کہ یہ کیوں نہیں فرمایا۔ قربان ہو جائے صحابہ کے اداؤں پہ، ان کے قدموں پہ قربان ہو جائیں صحابہ کے۔ تو آپ گئے، سارا سامان نکالا اور باہر رکھ دیا اور بیٹھ گئے۔ آنکھ سے جار ہوئی آنسو، فرمان مصطفیٰ یہی ہے، قربان ہو جائے، بیٹھ گئے۔ لوگ پریشان ہو گئے، آ کر کہنے لگے کیا بات ہے، گھر کا سامان باہر ہے، باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ تو آنسو جاری ہے، کہتے ہیں کہ میرا پڑوسی بڑا ظالم ہے، میں چاہتا ہوں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں۔ جیسا یہ سننا تھا، وہ شخص نے اس ظالم پڑوسی کے اوپر اللہ کی لعنت بھیجی۔ کتنا ظالم پڑوسی ہے، کتنا تکلیف دے رہا ہے، لعنت بھیج کر، لعن طعن کر کے با آواز وہ وہاں سے چلے گئے دعا دیتے ہوئے۔ دوسرا شخص آتا ہے، پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ پھر کہتے ہیں میرا پڑوسی بڑا ظالم ہے، مجھے تکلیفیں دے رہا ہے، لہٰذا میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی لعنت ہے ظالم پڑوسی پر۔ اور وہ جو اس کو نہیں معلوم کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، حقوق العباد کیا ہے، اس کو نہیں معلوم، لہٰذا اس پر اللہ کی لعنت ہے، یہ کہہ کر وہ بھی چلے گئے۔ تو جو بھی آتا پوچھتا اور لعنت دے کر چلا جاتا، یہاں تک کہ وہ پڑوسی جو ظالم تھا وہ اتنا شرمندہ اور رسوا ہو گیا کہ وہ خود دوڑے دوڑے آتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی مجھے معاف کر دے، تیرا سامان اٹھا کر میں اندر رکھ دیتا ہوں، مجھے معاف کر دے، آج کے بعد کبھی تجھے تکلیف نہیں دوں گا۔ قربان ہو جائیں۔ تو سرور انبیاء کے فیصلے پر قربان ہو جائیں، صحابہ کے ادب پر قربان ہو جائیں، صحابہ کے صبر پر قربان ہو جائیں۔ کیا بہترین میرے آقا نے فیصلہ فرما دیا کہ سامان باہر رکھ دو، تو یہ نہیں فرمایا کہ تم ظلم کرو۔ تو مظلوم صحابی نے ظلم نہیں کیا، اور آقا نے بھی فیصلہ فرمایا کہ تم بس سامان باہر رکھو، بیٹھ جاؤ، قربان ہو جائیں۔ لوگ آتے گئے، اس ظالم پڑوسی پہ لعنت بھیجتے گئے، لوگ آتے گئے ظالم پہ لعنت بھیجتے گئے۔ کئی لوگ جب لعنت بھیجتے چلے گئے، اس کے جو ظلم تھا اس کے اوپر ملامت کرتے رہے، تو اس کے بعد وہ خود اتنا شرمندہ ہو کر خود کہنے لگا کہ میں خود تمہارا سامان اٹھا کر اندر رکھ دیتا ہوں، تمہاری مدد کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں آج کے بعد کبھی ظلم نہیں کروں گا۔
تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينِ۔ اللہ تعالیٰ جو لفظ حق کو استعمال کر رہا ہے، اس میں بندوں کے سارے حقوق آ گئے، ساری ضرورتیں آ گئی۔ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ میرے مولا ہر بندے کا کیا حق بنتا ہے، کیا حقوق ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ آقا کی زندگی کو دیکھنا ہے، صحابہ کو دیکھنا ہے، اسلاف کو دیکھنا ہے، اور علماء حق کیا فرماتے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھنا ہے کہ حق کیسے جو ہے دیا جاتا ہے، کہ ہم سے کسی کا بھی دل نہ دکھے، ہم سے کسی کا حق نہ چھینے جائے، ہم سے کسی کے آنکھ سے آنسو نہ نکلے، ہم سے کوئی تکلیف محسوس نہ کرے، لہٰذا یہ ہر پڑوسی کا حق ہے۔ اور آج افسوس کی بات ہے، اگر کوئی کسی کے بچے اگر کچھ غلط کام کرتے ہیں، یعنی کسی کے بچوں سے بھی کسی کے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ بچوں کے ماں باپ کا اور تربیت کرنے والوں کا فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو یہ تربیت دے جو اللہ اس کے رسول یہ تربیت کو ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ تربیت ماں باپ بھی اپنے اولاد کو دیا کریں۔ اگر ماں باپ اولاد کو تربیت دے گی تو اولاد بڑی ہو کر مطیع و فرمانبردار بن جائے گی، آقا کی مکمل زندگی اسوہ حسنہ کو اپنے اندر اختیار کرے گی اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنے گی۔ اگر ہم اولاد کو تربیت نہیں سکھائیں گے، اگر حقوق العباد کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، تکلیف کیا ہے، ظلم کیا ہے، حق تلفی کیا ہے، دل آزاری کیا ہے، دل چکنی کیا ہے، اگر اپنے پڑوسی کو نہیں اگر پڑوسی کو سمجھ نہیں سمجھے گی اور اپنے اولاد کو نہیں سکھائیں گے تو وہی اولاد تمہارے لیے نارے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور ماں باپ بڑی بے فکری سے بیٹھے ہوئے، اگر کسی کی اولاد کسی پڑوسی کا دل دکھاتی ہے، حق تلفی کرتی ہے، تو الٹا ماں باپ اس کو سمجھانے کے بجائے کہتے ہیں تو تمہارے کو کیا ہوا، ہمارے بچے ہیں، ہمارا پیسہ ہے، ہماری چیزیں ہیں۔ اتنی جہالت کی انتہا۔ ہمیں تو افسوس ہوتا ہے کہ تمہیں مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ مسلمان کہہ کر تم اسلام کو برباد کر رہے ہو، اسلام کو بدنام کر رہے ہو، اللہ اس کے رسول کو پر لوگوں انگلیاں اٹھا رہے ہیں تمہارے اس بد اخلاقی کی وجہ سے کہ اپنے اولاد کو اسوہ حسنہ سکھانے کے بجائے، آداب مصطفیٰ سکھانے کے بجائے تم کہتے ہو کہ نہیں میرے بچے، میری اولاد ہے، میرا پیسہ ہے۔ بڑے بیوقوف ہیں کہ تمہارا پیسہ ہے نا تمہارے کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو فرما دیا کہ دیکھو یہ جو تمہارا بیٹا ہے جو غرق ہو رہا ہے یہ تمہارا نہیں ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تمہارا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں مولا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا اہل و عیال ہے، تو اللہ فرماتا ہے نہیں ہے، جو میرا ہے وہ تمہارا ہے، جو میرا نہیں ہے وہ تمہارا بھی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم بتا رہا ہوں میں، جو اللہ اس کے رسول کا ہو جائے وہ ماں باپ کا ہو سکتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کا نہیں ہو سکا خدا کی قسم وہ ماں باپ کا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اولاد میں اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالنا، صحابہ کی محبت ڈالنا، ان کی زندگیوں کو ان کے دل میں ڈالنا، اور حقوق العباد انسانیت کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ اپنی اولاد بننا۔ اس کے خلاف کیا ہو رہا؟ قرآن سے دور، حدیث سے دور، اور اولاد کو الٹا دے، اولاد کو تربیت سکھانے کے بجائے، آداب مصطفیٰ بتانے کے بجائے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اور تکلیف ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، کیا تمہارا گھر ٹوٹ گیا؟ کیا تمہارے بچے کھیلنے سے کیا تمہارا نقصان ہو گیا؟ بڑا کیسی باتیں ہیں؟ ایسی بات اسلام میں ہے؟ کون کہتے ہیں؟ وہی ظالم پڑوسی کہتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر اللہ کی محبت سرور انبیاء سے سچی محبت ہوتی، صحابہ کے اداؤں سے سچی محبت ہوتی، تو پھر وہ ماں باپ اپنی اولاد کو پہلے ہی غلطی پر ڈانٹ دیتے کہ میرے بندے سب کچھ کر لیکن انسانیت کو تکلیف مت پہنچا۔ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے لیکن انسانیت کو تکلیف پہنچانا خدا کی قسم معاف نہیں ہو سکتا۔ یہی اللہ کا بھی یہی قانون ہے، اور آقا نے بھی صحابی آنسو بہانے کے بعد بھی 2 مرتبہ خاموش رہے، تیسری مرتبہ کہا کہ سامان باہر رکھو، قربان ہو جائیں۔ اگر دل سے ہم سوچیں گے تو ایمان بھی تازہ ہوگا اور ہمارا دل بھی خشیت الہی سے لرزنے لگے گا۔ بس سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اولاد کی تربیت صحیح کرنا آقا کی زندگی کو سامنے رکھ کر، یہ ماں باپ کے لیے بھی ضرورت ہے، ساری امت کے لیے بھی ضرورت ہے۔
لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ میرے مولا ہمیں آقا کی اداؤں کو سمجھنے والا بنا، پڑوسی کا حق ادا کرنے والا بنا، انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا بنا۔ وما علینا الا البلاغ۔